اگر وہ سعودی عرب جیسے ملک کی بات نہیں سن رہے جن کے کئی احسانات ہیں ان کے اوپر، اگر وہ چین جیسے ملک کی بات نہیں سن رہے کہ جن کے احسانات ہیں ان پر، اور آپ سب کو چھوڑ دیں پاکستان کے جتنے احسانات ہیں افغانستان پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. اقوام متحدہ سے لے کے ہر چھوٹا بڑا ادارہ اس بات کو جی ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن کرن ناز نے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. میڈم، افغانستان کے صوبہ پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں دھماکے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا ہے، ایک جواب دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس بارے میں اطلاعات تو آ رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے بھی اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کی جانب سے اسٹرائک کی جا رہی ہے. اور ہمارے لیے یہ بات اس لیے نئی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے بارہا بتایا جا رہا تھا کہ آپ اپنا قبلہ درست کیجئے. آپ کی طرف سے جو دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے اسے روکیں. ہماری زمین جو آپ کی زمین کی طرف سے استعمال کرتے ہوئے ہماری زمین پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے اسے روکیں ورنہ پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو آج پھر پاکستان نے بتایا ہے اور پاکستان بتا رہا ہے اور ابھی مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آنی ہے کہ کیا کچھ افغانستان میں ہوا ہے. کیونکہ پچھلے کوئی 1-1.5 گھنٹے سے افغانستان کی آپ اگر جو ان کی نیوز ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری اطلاعات وہاں سے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے ننگرہار ہو گیا یا پکتیکا ہو گیا یا دیگر علاقے جو ہو گئے افغانستان میں، وہاں پر کس طرح سے باقاعدہ طور پر اسٹرائک کی جا رہی ہے یا وہاں پر کس طرح سے جو دہشت گردوں کے باقاعدہ طور پر کیمپس ہیں ان کو کس طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ آج کا یا کل کا معاملہ نہیں ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی ایپیسوڈ ہے اور پچھلے سال سے ہم اس پوری ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان آیا ٹیبل پر. جب افغانستان کی طرف سے ہی یہ ریکویسٹ آئی سامنے، پھر پاکستان آیا ٹیبل پر، پھر اس کے بعد ڈسکشنز ہوئی اور پاکستان نے بڑا واضح بڑا کلیئر ایک اپنا ایجنڈا رکھا تھا کہ آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی کو پروڈیوس کرنا بند کریں. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو واقعہ جو سارا معاملہ ہوا آپریشن مارکا حق ہوا، اس کے بعد جس طرح سے انڈیا کو جو سبکی اٹھانی پڑی، جو ان کو بدترین شکست اٹھانی پڑی، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک واحد آپشن یہ رہ گیا تھا کہ کرائے کے دہشت گردوں کو ہائر کیا جائے اور افغانستان کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو پیسہ دے دیا جائے. اور جس طرح سے سمیرہ ابھی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس اور کوئی آپشنز ہوتے نہیں ہیں تو یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کرائے کے دہشت گردوں کو وہاں سے ہائر کیا جائے اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے، پاکستان میں سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ڈھونڈے جائیں اور ان کے اوپر پھر اٹیک کیا جائے. ہم نے دیکھا اسلام آباد میں مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اس کے علاوہ ہم نے کئی سارے حملے بلوچستان میں ہم نے واقعات دیکھے. تو یہ وہ سیریز تھی کہ پاکستان بار بار بتا رہا تھا کہ آپ اسے روکیں ورنہ پھر جو آپ کے خلاف کیا جائے گا اس کے بعد آپ پھر دنیا کے سامنے نہ روئیے گا کیونکہ آپ کو وہی دیا جائے گا جو آپ اس وقت بو رہے ہیں، پھر آپ کو کاٹنا پڑے گا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا واضح طور پر، اور یہ پاکستان کی طرف سے بڑا واضح اور بڑا کلیئر تھا کہ اگر آپ خود سے دہشت گردوں کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی سرزمین پر آئیں اور آپ کی سرزمین پر آ کر دہشت گردوں کو ملیا میٹ کریں. وہ جو فیکٹریز آپ نے لگائی ہوئی ہیں اور انڈین اسپانسرڈ فیکٹریز آپ نے جو دہشت گردوں کی لگائی ہوئی ہیں ان کو اسی طرح سے ملیا میٹ کیا جائے گا، اسی طرح سے ختم کیا جائے گا. تو اب ہمارے پاس دیکھیے گا کہ گاہے بگاہے جس طرح سے ہمارے پاس مزید جو اطلاعات آئیں گی تو اس میں ایک اچھا نمبر ہمارے سامنے آئے گا، ایک بڑا نمبر ہمارے سامنے آئے گا کہ پاکستان نے پہلے ریسٹرین شو کیا، پاکستان بار بار بتاتا رہا، پاکستان کہتا رہا کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بھی جانتے ہیں. لیکن اگر پڑوسی اس طرح کا ہو کہ جو لاتوں کے بھوت ہوں، جن کو باتوں سے سمجھ نہ آتی ہو، تو بات کر کے پاکستان نے دیکھ لی تھی. اب یہی موقع آ گیا اور یہی وقت آ گیا تھا کہ ان کو لاتوں سے ہی سمجھایا جاتا اور اب اسی طرح سے مرمت ہو رہی ہے اور اسی طرح سے جو ہے یہ ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. تو میڈم اب اس چیز میں کتنی بہتری آئے گی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اب کے بعد؟ دیکھیں اب بہتری لانی پڑے گی اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو پاکستان کی جانب سے اب کیا گیا ہے، پاکستان جس طرح سے آ رہا ہے سامنے کہ جو بھاری جانی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں، جس طرح کا پکتیکا کا آپ دیکھ لیجئے، ننگرہار کا آپ دیکھ لیجئے، اور پاکستان کی جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی ساری دنیا کو ہی یاد ہے، جو اس وقت موجودہ جن کو آپ عالمی طور پر طاقت کہہ لیجئے، وہ بارہا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا پاکستان کی جنگ میں کتنے طیارے گرے ہیں. تو اس میں پاکستان کی بہترین حکمت عملی، پاکستان کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے کبھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی پاکستان نے اس چیز کو بڑا میک شور کیا ہے کہ کسی بھی طرح کا
جو انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے یا جو عام انسانوں کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا، جو پاکستان کے ساتھ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے پہلے ہم پر اٹیک کیا تھا تو ہمارے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو پاکستان نے کارروائی کی اس کا بالکل ہی زاویہ مختلف تھا. تو اسی طرح سے افغانستان میں بھی ابھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں کارروائی کی جا رہی ہے، وہ دہشت گردوں کے کیمپس کو ہی ختم کیا جا رہا ہے. تو اگر افغانستان نہیں کر رہا تھا یا نہیں کر پا رہا تھا، یا ان کی حکومت بھی اس کے اندر انوالو تھی، جو وہاں پر 2 3 4 گروپس بنے ہوئے ہیں، قندھار گروپ الگ ہے، ان کا صوبے کا دیگر گروپس الگ ہیں، لیکن اب جب پاکستان ان کی صفائی کر رہا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جو دہشت گردی کی ایک لپیٹ دوبارہ سے آئی تھی، جو ایک سرج ہم پاکستان میں دوبارہ سے دیکھ رہے تھے، اس میں یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمی واقع ہوگی جب ان سروں کو ہی کچل دیا جائے گا جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے، پاکستان میں اس وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اچھی ایک بڑی اس کے اندر کمی آئے گی، اور اگر نہیں آتی تب بھی پاکستان تو موجود ہے. اب پاکستان نے جب ایک دفعہ کھاتا کھول دیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کو اب آخر تک پاکستان سمجھا کر ہی تھمے گا. اچھا کرن صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اس ساری باتوں کا اب یہی مطلب نکال لیا جائے کہ ٹیبل ٹاک کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اور اب اس طرف سے کوئی بھی ہرزہ سرائی ہوئی تو جواب اسی طرح دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، ٹیبل ٹاک میں پاکستان کو اس سے پہلے بھی جب ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی، جب بات ہو رہی تھی، پاکستان بیٹھا اور پاکستان نے ایک ہی مطالبہ رکھا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، آپ دہشت گردوں کو روکیں، آپ چوز کر لیں کہ آپ پاکستان کو چاہتے ہیں اپنے ساتھ یا پھر آپ دہشت گردی کو اپنے ساتھ چاہتے ہیں. اس پر بات ہوتی رہی، 2 3 میٹنگز ہوئی. ایک میٹنگ سے جب فائنل نہیں ہو پایا، جو ہمارے ثالث ہیں یا جو دیگر ممالک دوست ممالک ہیں، انہوں نے جب کوشش کی ٹیبل پر لے کر آئے افغانستان کو اور پاکستان کو، تو یہ اطلاعات بھی ملی کہ انٹرنلی جب وہاں پر میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن پیپر پر لانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، سائن کرنے کے لیے اس چیز کو ایشورٹی دینے کو تیار نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر یہی ایک آپشن رہ جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا. ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی، ہم افغانستان کے ساتھ ٹیبل پر بھی آ گئے، ہم نے ان کو سمجھا بھی دیا، ہم نے ان کو بتا بھی دیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ہمارے پاس ہمارے ملک میں کرنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہم آپ کی اچھا کرن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سمیرا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک تازہ ترین حالات اور صورتحال کیا ہے؟ اپڈیٹ کیجیے گا، کتنے ٹھکانے ابھی تک تباہ کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ اس کے اندر آتا ہے وہ 4 صوبوں کا آتا ہے، اور یہ وہی 4 صوبے ہیں جو پاکستان نے نیشنل ڈسکورس میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی تمام تر متعلقہ اداروں کو along with irrefutable evidence ڈوسیئرز کی شکل میں فراہم کیے ہیں. اس میں اقوام متحدہ بھی ہے، آپ OIC کی بات کر رہے تھے، وہ بھی ہے، SCO بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام تر علاقے بھی ماسکو فارمیٹ ہوا تھا. وہ ماسکو فارمیٹ کے بعد ایک انتہائی اہم فارمیٹ تہران میں ہوا تھا، وہاں پر بھی یہ تمام تر ڈیٹیلز دی گئی ہیں. یہ 4 صوبے بہت زیادہ پرابلمٹک ہے پاکستان کے لیے. آؤٹ آف آل دیز 11 آن دی بارڈرنگ ایریاز، خوست، ایز آئی ٹولڈ یو، پکتیکا، اس کو ہم KP2 کہتے ہیں، اور ننگرہار. اس کے علاوہ 5ویں جگہ ہے کنڑ لگتی ہے باجوڑ کے ساتھ.